اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ مومن کی آیہ مبارکہ 46 با ترجمہ تلاوت کی ہے۔ ایک انسان، اسے اللہ تعالی نے زندگی عطا کی ہے، اور وہ زندگی بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے گزارتا ہے، شاہانہ زندگی گزارنے والا۔ اس کی زندگی کا اختتام اور ایک ایسا شخص جو ساری زندگی پھٹے پرانے لباس پہن کر، ساری زندگی روکھی سوکھی کھا کر گزارتا ہے، اس کی زندگی کا اختتام وہ موت ہے۔ کوئی شخص بھی موت کی حقیقت کا، موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اے حضرت انسان، تو اپنے آپ کو بلند و بالا اور مضبوط قلعوں میں بھی محفوظ کر لے تو موت سے تجھے خلاصی نہیں ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا ہے، یہ کفار خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگر میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، مجھے موت آ جائے گی، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر شخص نے ایک دن موت کا جام پی کے رہنا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل وہ اس کی قبر ہوتی ہے، اور قبر کان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف علی قبر فبکا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے فبکا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، حتی یبل لحیتہ، اس قدر روتے کہ آپ کی آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کہا گیا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، سوال کرنے والے، قبر قیامت کی، آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهَا، اگر تجھے قبر کے معاملات سے نجات مل گئی، ایسر بعدا، اللہ تعالیٰ قبر کے بعد والی زندگی تیرے لیے آسان کر دے گا۔ یہ قبر کی منزل، یہ قبر کی گھاٹی، یہ قبر والا معاملہ، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا میں یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ عذاب قبر یہ برحق ہے، یہ الگ عنوان ہے کہ آج عقل پرست لوگ قرآن و حدیث کے دلائل سے منہ پھوڑ کر، اعراض کر کے قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان اور باغی دشمن ہیں انہیں قیامت سے پہلے صبح و شام جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے، صبح و شام ان پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا تعلق قبر کے عذاب کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیہ مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم اپنے باغیوں، نافرمانوں اور دشمنوں کو 2 دفعہ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، قیامت کے دن پھر ہم انہیں بہت بڑے عذاب جہنم میں داخل کر دیں گے۔ 2 دفعہ کے عذابات کون سے ہیں؟ پہلا عذاب یہ ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، نافرمان کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جان نکال کے ہمارے حوالے کر دو۔ اور دوسرا یضربون وجوہہم وادبارہم، اللہ کے فرشتے ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر ہتھوڑے مار کر عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ اور دوسرا عذاب وہ قبر میں دیا جائے گا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، قیامت کے دن فیصلہ کر کے ان نافرمانوں کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پر ہیں، بنو نجار کے باغ میں پہنچے، آپ کی سواری بھٹکنا شروع ہو گئی۔ قریب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے، اپنی سواری سے نیچے گر جاتے۔ آپ نے صحابہ سے کہا تلاش کرو یہاں پہ کون سا معاملہ ہے۔ بنو نجار کے اس باغ میں 6 قبریں ملیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کن کی قبریں ہیں؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول یہ مشرکین ہیں جو حالت کفر پر، حالت شرک میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ان ہذہ امہ، اے میرے صحابہ یہ میری امت ہے، تبتلی فی قبورہا، میری امت کو گناہوں کی وجہ سے ان کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ فلولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع منہ، میں نے ان قبر والوں کی چیخیں، ان قبر والوں کی سختیاں سن لی ہیں، میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تمہیں بھی وہ سنا دے، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ تم وہ آوازیں، وہ سختیاں سن کر اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اس قدر سخت معاملہ ہے قبر والا، اس قدر گھمبیر معاملہ ہے، اس قدر ہولناک معاملہ ہے قبر والا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک مبرہ ہیں، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب قبر میں عذاب ہوتے ہیں، مختلف طرح کے عذاب ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ بچھو کا عذاب، سانپوں کا عذاب، کوڑے مکوڑوں کا عذاب، قبر دباتی ہے، ایک پسلی دوسری پسلی میں پھنس جاتی ہے، بے شمار عذابات ہیں جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں۔ لیکن یہ قبر کا سخت معاملہ، یہ قبر کی سختیاں، ان سے بچاؤ کے طریقے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہم گناہگار ہیں،
اللہ ہمارے پلے میں نیکیاں نہیں ہیں، اللہ ہماری تنہائیاں سیاہ ہیں، ہماری دوستوں کی مجلسیں سیاہ ہیں، اللہ ایک ایک لمحہ ہمارا گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکا ہے۔ اللہ ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ بچیں گے تو تیری رحمت کے ساتھ بچیں گے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا مانگتی رہی ہے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ مجھے اور آپ کو کس عمل پہ گھمنڈ ہے؟ مجھے اور آپ کو کس عمل پہ ناز ہے؟ اللہ سے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں کہ وہ اعمال کر لو، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ لے گا، قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ پہلا عمل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے دل میں اسلام کی سر بلندی کے لیے، کلمہ توحید کو سر بلند کرنے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مستعد رہیں، تیار رہیں کہ جب بھی اللہ نے موقع دیا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا الہ کلمت اللہ کے لیے۔ جب میں اور آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین ایک شہید کے لیے للشہداء 6 خصال، ایک شہید کے لیے 6 انعامات کا اعلان کر دیتا ہے۔ ایک شہید کے لیے 6 قسم کے انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وہ انعامات کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہید اللہ تعالیٰ کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے، حور عین کے ساتھ شہید کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بڑی بڑی سختیوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ شہید کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے، اے مجاہد فی سبیل اللہ، تو اپنے خاندان میں سے، اپنے اقربا میں سے 70 لوگوں کی سفارش کر اور انہیں اللہ کی جنت میں داخل کروا لے۔ اور اس سے بڑھ کر جو اللہ رب العالمین شہید کو انعام دیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُجَازُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ تعالیٰ مجاہد فی سبیل اللہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ مجاہد فی سبیل اللہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے کہ اللہ اسے جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر شہادت کا جذبہ نہیں رہا، آج ہمارے بوڑھوں میں بھی شہادت کا جذبہ ختم ہو گیا، آج ہمارے جوانوں میں سے بھی شہادت کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہمارا نوجوان بھاگتا ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے، ہمارا نوجوان آج رسیہ ہو چکا ہے، شراب کا رسیہ ہو چکا ہے، جوے کا عادی ہو چکا ہے، بے حیائی کے کاموں کا عادی ہو چکا ہے، اللہ رسول کا باغی نافرمان ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کی آواز سن کے وہ مسجد میں نہیں آئے گا، ڈھول کی تھاپ پر یہ بوڑھا بھی اپنی چارپائی سے کمر اٹھا کے پوچھے گا آج کس کے گھر شادیانے بج رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کا جنازہ نکل چکا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کا صحابی نوجوان، عمر کتنی ہے؟ عمر 30 سال ہے، 30 سال کا کڑیل نوجوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کی نوک سے، انی سے کیسر و کسرا کے قالین پھاڑ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، ایران کا بادشاہ ہے، کہتا ہے کہ ہم نے کلمہ محمد کریم کا پڑھا ہے، یہ دنیا کی ناز و نعمت اور اس کے نخرے ہمیں دین اسلام سے دور نہیں ہٹا سکتے۔
ہم تیرے ملک میں آئے ہیں، جہاد کریں گے اور اسلام کا پرچم بلند کر کے اس زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے۔ وہ بھی تو 30 سال کا نوجوان تھا، آج ہمارے بھی تو 30 سال کے نوجوان ہیں۔ اس کی جوانی کہاں بسر ہو رہی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں بسر ہو رہی ہے؟ معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سوال کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے، چچا ابو جہل کون ہے؟ کہا آپ نے کیا کہنا ہے؟ کہا پتہ چلا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ کہا وہ سواری پہ سوار ہے، یہ 2 بچے آگے بڑھے ہیں، جا کے ابو جہل کا سر اتار کے محمد کریم کے خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے بچے تو یہ جذبہ رکھتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کا جذبہ کیا ہے؟ آج ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں اور ہمارے بوڑھوں کے دلوں سے ایمانی غیرت ختم ہو گئی۔ آج بچے تو بچے رہے، جوان تو جوان رہے، ہمارے بوڑھے بھی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وَيُجَازُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے بچنا ہے تو اپنے دل میں شہید ہونے کا جذبہ پیدا کرے، اپنے دل میں الہ کلمت اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرے۔ شہید ہوں گے، خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، مغفرت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ پھر دوسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب قبر سے اس امتی کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ عمل نماز کا عمل ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی نہیں، مسجدیں ہم نے خوبصورت بنانی ہیں، لوگوں میں ہم نے یہ باور کروانا ہے کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل السنہ ہیں، لیکن نماز کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمیں پتہ نہیں کہ نماز کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان اگر فرق ہے تو وہ صرف نماز کا ہے۔ مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہے، مسلمان نہیں تو نماز نہیں پڑھتا۔ اور پھر ہماری نمازوں کی حالت آئیں بھی تو تاخیر سے آئیں گی، لیٹ آئیں گی، دیر سے آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيِهِ إِلَى الْمَسَاجِدِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو، ایک نمازی کو، مسجد سے محبت کرنے والے کو، اللہ سے ڈرنے والے کو قبر میں جب لٹا دیا جاتا ہے، اُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ، پاؤں کی طرف سے عذاب قبر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پاؤں کی طرف سے عذاب قبر میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفعہ، اللہ رب العالمین اس عذاب کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ کیوں ہٹاتے ہیں؟ مشیہ الی المساجد، اس لیے کہ پاؤں انسان کو مسجد کی طرف لے کر آنے والے تھے۔ پاؤں کی وجہ سے مسجد کی آبادی کرنے والا اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاؤں کس طرف چل کے جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں میں اور آپ اپنے پاؤں کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے سوال کرنا ہے۔ یہ پاؤں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما كانوا یفعلون۔ قیامت کے دن میرے اور آپ کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہمارے خلاف ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے خلاف ہمارے پاؤں گواہی دیں گے۔ ان پاؤں کا درست استعمال کریں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں، مسجد کا پابند بنائیں، مسجد کی آبادی کا ذریعہ سبب بنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ خوبصورت پاؤں یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بن جائیں، ہمارے خلاف حجت بن جائیں،
اور عذاب قبر میں اللہ رب العالمین ان پاؤں کے غلط استعمال کی وجہ سے مبتلا کر دے۔ اور پھر عذاب قبر سے بچنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یؤتی الرجل فی قبرہ، ایک آدمی کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، فَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ، اللہ کا عذاب قبر میں سر کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفعتہ تلاوت القرآن، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ دیکھ لیں ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، ہماری مساجد میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہم رات کو سوتے ہوئے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی فضیلت بیان کی، آپ نے فرمایا پاؤں کی طرف سے، اوپر سے، دائیں بائیں سے، سر کی طرف سے، پیٹھ کی طرف سے قبر میں عذاب داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس عذاب کو روک لیتے ہیں اور کہا جاتا ہے لیس لکم علی قبلی، عذاب قبر تو قبر میں داخل نہیں ہو سکتا، تو عذاب قبر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کان یقرأ، اس لیے داخل نہیں ہو سکتا، کان یقرأ بسورۃ الملک، یہ بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوتا تھا، سورہ ملک پڑھ کے سوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأہا فی کل لیلۃ فقد اکثر و اتنب، جس بندے نے ہر رات سورہ ملک پڑھ لی، من قرأہا فی کل لیلہ، جس نے ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لی، فقد اکثر و اتنب، اس نے اپنے لیے بہت ہی عمدہ کام کر لیا، اس نے اپنے لیے آخرت میں نیکیاں ذخیرہ کر لی، اس نے اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جو رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، بستر میں موبائل ہے، موبائل پہ گانے سنتے ہوئے ایک نوجوان سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے، ہینڈ فری اس کے کان میں لگا ہوا ہے، گانے سنتا ہوا ہی اٹھ جاتا ہے، اور کب اٹھتا ہے؟ جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ایسی حالت میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو سورج طلوع ہونے کے بعد بیدار ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے یہ تو خبیث انسان ہے، یہ گندا نفس ہے، یہ برا انسان ہے۔ سورہ ملک قرآن مجید کی تلاوت اپنے لیے لازم بنائیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے بہترین عمل وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید، اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، وہ لوگ جنہوں نے توحید پر زندگی گزار دی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں پر آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہا جاتا ہے اے موحد بندے، توحید پر زندگی گزارنے والے موحد انسان، تجھے غمناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے خوفناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، توحید پہ تیری موت ہوئی ہے، یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، اس جنت میں داخل ہو جا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں رب العالمین دنیا میں بھی تیرا دوست ہوں، آخرت میں بھی تیرا دوست ہوں۔ آخرت میں اللہ دوست ہے، دنیا میں اللہ دوست ہے، کس کا؟ موحد کا، موحد کا اللہ دوست ہے۔ آج ہم کس کس کو دوست بنا رہے ہیں اللہ کی دوستی چھوڑ کر؟ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، وہ ان سوالوں کے جواب دیتا ہے، اس کے بعد
اللہ کے فرشتے کہہ دیتے ہیں نم کا نومت العروس، اے مومن بندے اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سکون سے سو جاتی ہے، اسے گھر کے کام کاج کی کوئی فکر نہیں، اسے کوئی فکر نہیں، اسے کوئی خوف نہیں، جس طرح پہلے دن کی دلہن بے فکر ہو کے سوتی ہے، نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا موحد انسان جو توحید پہ زندگی گزارتا ہے، حساب و کتاب والا معاملہ آسان کر دیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے وَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، یہ مومن بندہ ہے، اس مومن کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، مومن کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس مومن کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو۔ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اس مومن بندے کو جنت کا لباس پہنا دو۔ یہ قبر کے سارے معاملات ہیں۔ یہ قبر میں ایک شخص کو اللہ کے فرشتے اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا رہے ہیں، جنت کی طرف سے دروازہ کھول رہے ہیں، اور جنت کا لباس پہنا دیا جا رہا ہے۔ کس کو؟ جو توحید پر زندگی گزارتا ہے۔ آئیں میں اور آپ موحد بن جائیں، شرک چھوڑ دیں۔ آپ صبح و شام کے درس میں روزانہ یہ سنتے ہیں کہ شرک ایسا گندا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بخشش ممکن ہی نہیں ہے، اور توحید ایسا عمل ہے، عمل کوئی نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، موت آ گئی ہے، اس توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ توحید اپنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات کریں، شہادت کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نمازی بن جائیں، مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ واللہ اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، حشر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ انتہائی عزت اکرام کے ساتھ یہ کہیں گے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہ میرے بندے کھڑے ہیں، یہ اہل جنت ہیں، ان کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو توحید اور ایمان پر، موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔